الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 رمضان المبارک پورے ہونے والے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں رب کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے. روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ پورا دن نہ کھائے نہ پیے بھوکا پیاسا رہے، بلکہ روزہ بدن کے اعضاء کا بھی ہونا چاہیے. روزے کی روحانیت تب ہی ہے جب بندہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے، غیبت سے بھی بچتا ہے، چغل خوری سے بھی بچتا ہے، گالی گلوچ اور ان تمام برائیوں سے بچتا ہے، تو اس کے روزے میں روحانیت آتی ہے. اور ان تمام چیزوں کے بچنے کے لیے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور دعا یوں کریں: اٹھے نہ آنکھ کبھی، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، کرم عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب، عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب. کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور کبھی کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی، سنے نہ کان بھی عیبوں تک تذکرہ یا رب. دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی. بس ان کے جل، بس ان کے جل وہ میں آ جائے پھر قضا یا رب. بس ان کے جل وہ میں آ جائے پھر قضا یا رب.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اعضائے بدن کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور وہ یوں کہ ہم کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنیں۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، کانوں سے تلاوت قرآن سنیں، نعتیں سنیں، سنتوں بھرے بیانات سنیں، اچھی بات اذان و اقامت سنیں، اور سن کر جواب بھی دیں۔ ہرگز ہرگز گانے باجے، موسیقی نہ سنیے، جھوٹے چرکلے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کی عیب نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیں، کہ اس کے تعلق سے تو بڑی وعیدیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجئے، ذکر و درود کا ورد کیجئے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجئے، سنت و برا بیان کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے، اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجئے، فضول بک بک اور ان تمام باتوں سے بچتے رہیے۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے۔ چمچہ اگر نجاست سے آلودہ ہو جائے تو 1 یا 2 گلاس پانی سے وہ پاک ہو جاتا ہے، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی پاک نہیں کر سکیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اجازت دیجئے تاکہ روزہ کھول دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ فرماتے رہے، ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر عرض کی، آپ نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان عورتوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی قے کی تو قے میں جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی نے آپ کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھا جاتی۔ یعنی ان دونوں کی غیبت کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ کے لیے حلال ہو جاتی۔ اور مسلمانوں اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنی بری بیماری ہے،
اور ایک دوسری روایت میں یوں عرض کیا گیا، ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ، اور پھر ان دونوں کے پاس جب لایا گیا تو ایک پیالہ منگوایا اور اس میں ایک کو حکم فرمایا اس میں قے کرو، ایک عورت کو حکم فرمایا اس میں قے کرو، اس نے خون پیپ اور گوشت کی قے کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو، اس نے بھی اسی طرح قے کی یہاں تک کہ پیالہ پورا بھر گیا۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو رب عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، یعنی روزے کے علاوہ بھی جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگی۔ اور مسلمانوں اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ کی عطا سے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اور آپ کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو زبان کا قفل مدینہ ہی بھلا، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم بڑا نفع ہوگا۔ پہلا اصول یہ کہ بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، اس سے بچیں۔ دوسرا اصول فضول بات سے خاموشی افضل ہے۔ تیسرا اصول اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ جی ہاں، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا یہ جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ اسی لیے تو عاشق رسول نے کہا میری زبان پہ قفل مدینہ لگے جائے، میری زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، فضول گو اسے بچتا رہو سدا یا رب، فضول گو اسے بچتا رہو سدا یا رب۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلا باطہارت کلام مقدس ہاتھ میں اٹھائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے یعنی آپس میں ملے اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ جی ہاں، بچہ یا بچی اس وقت تک ہی یتیم ہے جب تک نابالغ ہے، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ اور لڑکا 12 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی
9 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے۔ اور خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھیں، رشوت لینے دینے کے لیے ہاتھ نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں، نہ کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں، بلکہ شہوت کا اندیشہ ہو تو امرد یعنی خوبصورت لڑکوں یعنی بچوں سے بھی ہاتھ نہ ملائیں۔ اسی لیے تو عاشق رسول نے کہا ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہاتھ کے ساتھ پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ پیر کو غلط مجلسوں میں اٹھا کر کے نہ جایا جائے۔ جب بھی پیر اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، جب بھی پیر اٹھیں تو اچھی مجلسوں میں جانے کے لیے اٹھیں، نیک لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اٹھیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے اٹھیں۔ اسی طریقے سے نظریں اٹھیں تو گناہ کے لیے نہ اٹھیں بلکہ کلام مقدس کی اوپر اٹھیں، مسجد کا دیدار کرنے کے لیے اٹھیں۔ ہو سکے اللہ پاک توفیق دے، خوش نصیبی زہے قسمت کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ کا دیدار کرائے، مدینے میں جائیں تو گنبد خضرا پر نظر اٹھے، کعبہ معظمہ پر نظر اٹھے، اسی طریقے سے نیک لوگوں کے دیدار کے لیے نظر اٹھے۔ تو یوں جو ہے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں صرف کریں، انشاءاللہ یوں ہمارے اعضائے بدن کا بھی روزہ ہوگا اور یوں ہمیں روزوں کی نورانیت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے اور سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے والدین کی، ہمارے استاد و پیر کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ درس کی غلطیاں اور سب گناہ معاف کر دے۔ مولا ہم سب کو تیری رضا والے کاموں میں لگا دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنا دے، گناہوں کی نحوست سے بچا لے۔ اے اللہ نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں ہمارا جی لگا دے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، نیک محافل میں شرکت کرنے والا بنا دے، نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کو عطا کر دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے فیضان سے مالا مال فرما دے، اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں متقی بنا دے۔ اے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے مولا تیری رضا والے کاموں میں لگا دے۔ اے اللہ تیرا نیک بندہ بنا دے، نیکیوں میں جی لگا دے۔ مولا ہماری ان دعاؤں پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیک التحیۃ و تسلیم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔